والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی فیض سے
ہمارا آج کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے انبیاء میں بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں آج قسط نمبر 13 ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کانت الانبیاء ترکبها قبلی او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جملہ جو آپ کی خصوصیت پہ ہم اگلی حدیث پڑھنے چلے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ کانت الانبیاء، اللہ کے پاک پیغمبر نبی اور رسول، ترکبھا قبلی، مجھ سے پہلے اس براق پر سوار ہوتے رہے ہیں۔ اس براق پر مجھ سے پہلے انبیاء اور رسول سوار ہوتے رہے ہیں۔ کیا فرمایا ہے؟ براق پر مجھ سے پہلے انبیاء اور رسول سوار، کانت الانبیاء ترکبھا قبلی، انبیاء مجھ سے پہلے اس براق پہ سوار۔ اب حدیث سنتے ہیں جو آپ کی فضیلت پہ مفہوم پیش کرے گی۔ مولا کائنات سیدنا عبداللہ بن عباس، ام المومنین عائشہ صدیقہ، ام المومنین ام سلمہ، ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرفوعاً، یعنی آخری راوی نے مصطفیٰ کریم سے خود سنا ہے، یہ حدیث روایت کی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، کس رات کو؟ معراج کی رات، براق پر آپ سوار ہونے لگے۔ براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو براق نا تھوڑا بہت اس نے نا حرکت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو اس نے حرکت کی۔ اب وہ کس وجہ سے حرکت کر رہے ہیں یہ سواری یا سوار بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو حدیث میں یہی ملا ہے۔ اس نے کچھ حرکت کی۔ قال جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم، جبریل نے کہا، آب محمد تفعل ھذا، اے براق کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کرے گا؟ یہ پہلے کلمات ہیں جبریل کے۔ اور دوسری روایت ہے، الا تستحیین یا براق، اے براق تجھے شرم نہیں آتی؟ اے براق تجھے، الا تستحیین یا براق، اے براق تجھے حیا نہیں آتی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے نہیں پتا تیرے اوپر سوار ہونے والی ہستی کون ہے؟ تو حرکت کرتا ہے، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر سوار ہونے والی ہستی کون ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ جبریل کہتے ہیں براق کو کہ اللہ کی قسم، کون قسم اٹھا رہا ہے؟ جبریل امین، اے براق اللہ کی قسم، پہلے بھی انبیاء تجھ پہ سوار ہوتے رہے۔ اس جملے کے لیے میں نے وہ روایت پہلے پیش کی تھی۔ اللہ کی قسم آج تک ان جیسا، ان کی مس، ان جیسا اتنی اونچی شان والا اے براق تیرے اوپر کوئی نبی سوار نہیں ہوا۔ تجھے شرم نہیں آتی مصطفیٰ کے سوار ہوتے وقت تو حرکت کر رہا ہے؟ جب میرے آقا تجھ پہ سوار ہو رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے؟ حرکت کر رہا ہے۔
تجھے شرم و حیا نہیں آتی کہ ان جیسا آج تک کوئی بھی سوار تجھے ملا؟ یہ بے مثل و بے مثال سوار ہیں، یہ انبیاء اور رسول میں بے مثل ہو، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مجھ سے پہلے بھی اس براق پہ انبیاء سوار ہوتے رہے ہیں۔ اب جبریل کا یہ کہنا کہ ان جیسا تیرے اوپر کوئی نبی سوار ہوا، تو یہ وہی عقیدہ ہے جس کو ہم لے کے چلے ہیں کہ اللہ پاک نے انبیاء میں بھی مصطفیٰ کی مثل کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ قرآن و سنت تو یہ بتائیں کہ رسول اور انبیاء میں سے کوئی بھی مصطفیٰ جیسا نہیں، یہ قرآن و حدیث بتائیں، اور لوگ کہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں۔ قرآن و حدیث کی بات یقیناً اس درجے پہ ہوتی ہے کہ اس میں شک کرنے کی مسلمان کو اجازت ہے، کیونکہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی سرے سے گنجائش ہے ہی نہیں، شک کی گنجائش۔ اب قرآن و حدیث کہیں کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی ان جیسے۔ آج یہ 13ویں قسط ہے کہ بلا صرف احادیث کی روشنی میں کہ میرے آقا انبیاء میں بے مثل و بے مثال ہیں، انبیاء میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ 13ویں قسط یعنی 13واں جمعۃ المبارک آج ہم پڑھ رہے ہیں، موضوع ایک ہی ہے کہ مصطفیٰ جیسا رب نے کوئی نبی بھی پیدا، اسی پہ احادیث آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اکٹھے کرنے کی کوشش کی جو اور کسی نبی میں نہ ہو، صرف آپ میں ہو، صرف اکٹھے کرنے کی عاشقوں نے کوشش کی۔ بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے فقہاء ائمہ ہیں، آپ نے ان عشاق میں سے جس کو سامنے رکھا، اس ہستی کا نام ہے امام جلال الدین السیوطی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا بڑے بڑے عاشق آئے ہیں میرے آقا کریم کی خصوصیات کو جنہوں نے اپنی کتب میں جمع کیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو کسی نبی کو رب نے عطا نہیں فرمائی، یہ وہ چیز ہے میرے آقا میں جو کسی اور نبی کو رب نے عطا، ان خصوصیات کا ذکر کیا۔ فرمایا جلال الدین السیوطی الشافعی نے 250 خصوصیات ایسی ذکر کی ہیں، کتنی؟ 250 خصائص مصطفیٰ، یعنی وہ مقام جو مصطفیٰ میں ہے اور کسی نبی رسول میں پایا۔ جلال الدین نے کتنے اکٹھے کیے ہیں؟ بولو تو صحیح یار، تم بولتے نہیں ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اس بندے کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی۔ 250 خصائص، صرف حدیثیں نہیں آپ کی شان پہ، وہ حدیثیں کہ جو کسی اور پیغمبر میں بات نظر۔ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلال الدین سیوطی نے کتنے اکٹھے کیے؟ اب اگلا جملہ سننا، ہم تو اس پہ حیران ہیں، لیکن عاشقوں کی منزل کچھ اور ہوتی ہے۔ مجدد دین و ملت فرماتے ہیں لوگوں، یہ تو جلال الدین کا علم اتنا ہے، نہیں سمجھے جملہ، یہ تو جلال الدین کو سمجھ اتنی آئی ہے، ان کو ملا ہی اتنا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف 250 خصائص مصطفیٰ ہیں؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے، میرے مصطفیٰ کے خصائص جو ہیں کتنے ہیں اور نبیوں میں نہیں، صرف مصطفیٰ میں ہیں۔ کہا یا رب جانتا ہے جس نے خصائص دیے ہیں، یا مصطفیٰ ہی جانتا ہے جس کو رب نے عطا فرمائے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا آیا ہی نہیں جس کو پتا ہو کہ مصطفیٰ انبیاء میں کتنے اونچے ہیں۔ عاشق تو یہاں تک پہنچے، اور جنہوں نے ایسے کلمات کہے ہیں نا
ان کو پھر میرے آقا نے خواب میں آ کے یہ بھی کہا ہے احمد رضا تو نے سچ کہا ہے، احمد رضا تو نے سچ کہا ہے۔ وقت ہوا تو آج، ورنہ آخری قسط میں یہ جو خصائص ہم آپ کو سنا رہے ہیں نا، 13ویں قسط ہے، یہ مجدد دین و ملت نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی محنت آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب یہ رسالہ، آپ نے تو اس کو کتاب کا نام ہی نہیں دیا، فرمایا جب یہ چھوٹا سا رسالہ پورا ہوا نا، خصائص کی طرف نسبت کی، کہا ہم نے تو کچھ ہی نہ کیا جو رب نے ان کو دیا ہے۔ فرمایا جب پورا ہوا تو پھر تاجدار مدینہ نے نوازا بھی ہے، پھر بتایا بھی ہے کہ احمد رضا جو کیا ہے بالکل صحیح کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے۔ اور کس انداز میں کہا یہ انشاءاللہ جب اس کی آخری قصہ ہم لے آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ اس وقت آپ کو بتائیں کہ جب یہ رسالہ پورا ہوا تھا تو میرے آقا کریم نے امام محمد رضا خان صاحب کو کیسے آ کے اسی کی تصنیف پہ خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ مفہوم میں نے اس کا نتیجہ تن آپ کو عرض کر دیا ہے۔ تو جبریل امین جیسی ہستیاں کہہ رہی ہیں براق شرم کر، الا تستحیین یا براق، براق تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، یہ وہ ہستی تیرے اوپر سوار ہو رہی ہے، رب نے ان جیسا کوئی نبی بھی پیدا نہیں فرمایا، رب نے ان جیسا کوئی نبی بھی پیدا نہیں فرمایا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اور رسول میں بے مثلو، بولا تو یار اونچا کرو یار، بے مثلو، اتنے اونچے پیغمبر کی بات ہے اور ہم ایسا ایسا اپنے نظریے کا اظہار کرتے ہیں، بے مثلو۔ پتہ تو چلے نا کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، الحمدللہ۔ اب غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بہت اونچی شانیں عطا فرمائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ رب کا ہر نبی بڑی شان کا مالک ہوتا ہے، یا سادہ لفظوں میں جسے رب نبوت دیتا نا اس کو شان لازمی عطا فرماتا ہے، اونچی شان۔ لیکن جسے رب نبوت دیتا ہے، جو خود نبوت کا دعویٰ کرے، اس جیسا ذلیل، اس جیسا بدترین کوئی جانور ہی نہیں ہوتا، انسان تو انسان۔ جسے رب نبوت دے وہ عظیم شانوں کا مالک، اور جو خود نبی بننے کی کوشش کرے وہ کائنات میں جو آپ کی سمجھ میں سب سے بدترین درندہ ہونا، جانور، حیوان، وہ اس سے بھی اتنے درجے گئے گزرے ہوتے ہیں ہم مثال ہی پیش نہیں کر سکتے۔ جو خود کہے میں نبی ہوں، جیسے کانے نے دعویٰ کیا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے جیسے کہا تھا، اور بھی بہت سارے ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ 30 دجالون، فرمایا 30 دجال آئیں گے بے ایمان قیامت تک، ان میں سے ہر بے ایمان کا یہ خیال ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا حالانکہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ فرمایا 30 بے ایمان ایسے آئیں گے۔ ان انبیاء علیہ السلام میں جناب ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں کھڑے ہیں، اولو العزم پیغمبر، تمام نبیوں میں 5 اولو العزم، ان میں جناب ابراہیم و عیسیٰ یہ دونوں پیغمبر شامل ہیں اولو العزم پیغمبروں میں۔ اب ذرا اپنے محبوب علیہ السلام کا مقام دیکھیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو، اما تردون ان یکون ابراہیم و عیسیٰ کلمۃ اللہ فیکم یوم القیامہ۔ میرے آقا اپنی امتیوں کو فرما رہے ہیں، اندازہ لگائیں، صحابہ و اہل بیت میرے آقا کے امتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اپنے امتیوں کو فرما رہے ہیں، کیا تم راضی نہیں ہو؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ یا رسول اللہ کون سی بات ہے؟ فرمایا جناب ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی مقدس ہستیاں فیکم یوم القیامہ، فیکم یوم القیامہ، فرمایا ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر قیامت کے دن اے میرے امتیوں
کم، اے میرے غلاموں اتنے اونچے پیغمبر قیامت کے دن تمہارے اندر شمار دیے جائیں گے. فیکم فرمایا یہ تمہارے اندر. قالا انہما فی امتی یوم القیامہ، فرمایا جناب ابراہیم جناب عیسیٰ انہما یہ دونوں ہستیاں فی امتی یوم القیامہ قیامت کے دن اعلان ہوگا عیسیٰ بھی مصطفیٰ کا امتی ہے، عیسیٰ بھی مصطفیٰ کا امتی ہے، ابراہیم بھی مصطفیٰ کا امتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں تم ابھی بھی راضی نہیں ہو، تمہارے رب نے مجھے کتنا اونچا بنایا ہے کہ ابراہیم و عیسیٰ جیسے قیامت کے دن میرے امتی ہو کے اٹھائے جائے. اللہ اکبر. اندازہ لگایا میرے محبوب اپنے غلاموں کو فرمایا اما تردونا، کیا تم ابھی بھی راضی نہیں ہوئے میرا اتنا مقام دیکھ کر؟ یا رسول اللہ کتنا اونچا مقام ہے. فرمایا اس سے اونچا اور تمہیں کیا سمجھاؤں، تمہاری عقل کے اعتبار سے ہی کلام کرنا ہے نا، جتنا کسی کو سمجھ آئے گا اتنا ہی بتانا ہے نا. فرمایا اتنے بڑے پیغمبر تو میرے امتیوں میں کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. اس پیغمبر کی پھر کیا شان ہے جس نبی کے امتیوں میں جناب ابراہیم و عیسیٰ جیسے پیغمبر تشریف لائیں گے. اور پھر اس امت کا کیا مقام ہے؟ مصطفیٰ کریم کا تو ہے ہی ہے. دیکھو نا میرے آقا کی نسبت سے اس امت کو کتنا اونچا کر دیا میرے مالک نے. ہم کتنا یار فخر کریں گے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں اور کریں گے، اور کہ لوگوں ہم وہ امت ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی امت میں جناب ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے. کتنا اونچا مقام ہے اس میرے محبوب کی امت کا کہ اسی امت کے افراد میں اللہ کے اولو العزم رسول تشریف فرما ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا. اور فرمایا کس اسلوب سے؟ اما تردون، کیا تم ابھی بھی راضی نہیں ہوئے؟ کس قدر پیارا جملہ ہے، لیکن عقل مند کے لیے سمجھایا ہے میرے آقا نے. فرمایا او میری مماثلت کے دعوے دارو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. میری امت میں تو ابراہیم جیسے کھڑے ہیں، میری امت میں تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے کھڑے ہیں، تم کس منہ کے ساتھ کہہ دیتے ہو وہ ہمارے ہی جیسے ہیں؟ فرمایا کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو، کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو. میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، اگرچہ تھوڑی سی اس سے ہٹ کے ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے آ ملے گی. جناب امام جعفر صادق، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، آپ اپنے غلاموں شاگردوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں کسی سفر میں. آپ سواری پہ سوار ہیں، ذرا میری طرف توجہ کریں. سواری پہ سوار ہیں، ایک بھیڑیا، ایک بھیڑیا جنگل کا درندہ آگے سے آتا ہے. مثلا یہ آپ کی سواری ہے نا، ایسے آ کے سواری کے آگے اپنے دونوں پاؤں ایسے اٹھا دیتا. امام نے اپنی سواری کو روکا، امام نے اپنی سواری کو روکا اور وہ باتیں کرنے لگے اپنی زبان میں. امام جعفر صادق سے گفتگو کرنے لگا اپنی زبان میں. میں نے پیچھے ایک جملہ بولا کہ تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں، اس سے مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. تو وہ میرے امام جعفر صادق کی سواری کے سامنے یوں دونوں پاؤں اٹھا کے گویا کہ وہ اپیل کر رہے، حضور میری مشکل ہے، ذرا سنتے جائیے گا، ذرا سنتے جائیے گا. آپ نے سواری روکی، وہ بولنے لگ گیا اپنی زبان میں. آپ کے شاگرد بھی ساتھ ہیں. کافی دیر وہ باتیں کرتا رہا، پھر چلا گیا. تو انہوں نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اب ذرا غور کریں، آپ کے شاگرد وہیں کھڑے ہیں، جو آواز آپ سن رہے ہیں اس درندے کی وہی آواز شاگرد بھی. لیکن شاگرد کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق سے، حضور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ حضور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں بتانے یہ چاہ رہا تھا جنگل کے درندے بھی جانتے ہیں
کہ یہ نسل مصطفیٰ ہے. اوے جنگل کے درندے نسل مصطفیٰ کی پہچان رکھیں. تو کیسا امتی ہے، تجھے مصطفیٰ کی پہچان ہی نہیں ہے. اب سن، امام نے فرمایا میرے آقا کی نسل پاک ہے کہ نہیں؟ امام نے فرمایا میرے شاگردو یہ مجھے کہہ رہا تھا میری ہم جنس جو ہے نا مادہ وہ درد ذہ میں مبتلا ہے. درد ذہ اس وقت کو کہتے ہیں جب بچے کی ولادت کا ٹائم ہوتا ہے. درد ذہ میں مبتلا ہے اور بڑی پریشان ہے. اور آپ نسل مصطفیٰ کے فرد ہیں، آپ مشکل کشا گھرانے کے فرد ہیں. پوچھنا چاہوں گا اس بھیڑیے کو کس نے بتایا تھا کہ یہ جو ہستی آ رہی ہے یہ مشکل کشا کی نسل سے آ رہی ہے؟ اوے اللہ کے بندو، رب نے نسل مصطفیٰ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ جہاں بھی جائیں، جس طرف جائیں، رب کی ساری مخلوقات جانتی ہے یہ نسل مصطفیٰ ہے، یہ پنجتن پاک کی نسل سے ہے. اور پنجتن پاک ہی تو مشکل کشا ہے، یہ رب نے بتایا ہوا ہے. رب نے وہ اپیل کر رہا تھا حضور میری مادہ درد ذہ کی مصیبت میں کوئی کرم فرما دے، کوئی کرم فرما دے. فرمایا ہو گیا ہے. بس اتنی دیر لگتی ہے کیا ہوتا ہے؟ عرض کر رہا ہے کہ کرم فرما دے. فرمایا ہو گیا ہے. ان کو حضور نہیں کچھ اور باتیں بھی تو تھیں. کہا چلو سننا چاہتے تو وہ ایک جملہ اور بھی بول گیا ہے، خصوصاً یزیدیوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. وہ جنگل کا درندہ کہہ رہا تھا حضور یہ دعا فرما دیں کہ میری نسل سے، درندہ ہے نا جنگل کا، اس کا کام ہے انسانوں کو چیر پھاڑ کے کھا جانا، ٹھیک ہے؟ حضور دعا کر دیں میری نسل سے کوئی ایسا درندہ نہ پیدا ہو قیامت تک جو آپ سے محبت کرنے والے کسی انسان کو تکلیف دے. نہیں سمجھے آپ جملہ؟ نہیں سمجھ. کیوں اپیل کر رہا ہے؟ حضور دعا کریں میں جنگل کا درندہ ہوں مانا، میرا کام ہے انسانوں کو چیر پھاڑ کے کھا جانا مانا، لیکن رب نے اتنا شعور بخشا ہے کہ جب آل رسول کی بات آئے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے. جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی اولاد کی بات آئے نظام تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. حضور دعا کریں، آپ تو آپ ہیں، آپ کی نسل تو بڑی اونچی ہے، سید زادے تو بڑا مقام رکھتے ہیں. حضور دعا یہ کریں میری نسل سے کوئی بھی درندہ آپ کی محبت کرنے والے کسی بھی انسان کو قیامت تک تکلیف نہ دے. یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بھلے درندہ ہوں لیکن آل رسول کا خادم اور نوکر ہوں. تم سے تو وہ جنگل کے درندے ہی اچھے ہیں جنہوں نے میرے آقا کریم کی نسل کی بھی پہچان رکھی ہوئی ہے. اور تمہیں حیا نہیں آتی، تم کہتے ہو وہ ہمارے جیسے ہیں. تم نے مصطفیٰ کریم کا حیا نہ کیا اور جنگل کا درندہ تم سے بازی لے گیا کہ نہ لے گیا؟ جو کہہ رہے حضور جو تم آپ سے محبت کرے، آل رسول سے محبت کرے، دعا کریں میری نسل کبھی ایسے انسان کو کبھی تکلیف نہ دے. یزیدیوں کے لیے مقام عبرت ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے در کے نوکر کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں کہ ان کو کوئی درندہ تکلیف نہ دے. بھائی مانو تم نے نواز رسول کے ساتھ کیا ظلم نہ کیا اور ابھی کہتے ہو یزید جنتی ہے. ہیلے بہانے تراشتے ہو. ان کے اکثر اعتراضات کا جواب اسی اتوار کے درس میں ہم لے کے آ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے. جو یزید کو جنتی کہے نا وہ خود یزید کے ساتھ جہنم میں جائے گا. قرآن و حدیث کا یہ فیصلہ ہے. جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے وہ لعنتی ہے، وہ خود جہنم رسید ہوگا. کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت کے ساتھ ایسا ظلم اس لعنتی نے کروایا کہ شاید آپ کو 1400 سال کی تاریخ اسلام میں کہیں بھی ایسا ظلم نظر کب نظر آیا؟ جب ان جیسا کوئی نہیں کھڑا.
نہیں سمجھے اوے جن پر زیادتی ہے، جب ان جیسا کہیں نہیں ہے تو ظلم کہاں سے ملے گا؟ کوئی کہے جی آپ تو حد سے بڑھ کے جملے بولتے ہیں اہل رسول کی محبت میں، ان کی شان میں۔ اللہ کے فضل سے ہمارا ایمان ہی تبھی مکمل ہوتا ہے۔ ایک میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ایسے جملے برداشت نہیں ہوتے۔ اہل رسول کی اتنی شان ہے، اللہ کے فضل سے اس سے بھی زیادہ ہے، ہمیں تو آتی ہی نہیں ہے بیان کرنا جتنی رب نے ان کو دی ہے۔ ہمیں تو قبلہ وہ الفاظ ہی نہیں آتے، رب نے جتنا ان کو مقام دیا ہے۔ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، فاروق اعظم تو صحیح العقیدہ ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ کے عقیدے پہ تو کسی کو شک نہیں ہے نا۔ ہمارے اوپر تو اعتراض ہو سکتا ہے جی اہل بیت سے محبت زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہمیں والدین نے گھوٹی بھی لئی ہے۔ جہاں ہم صحابہ کے نوکر ہیں وہیں اہل بیت تو پنجتن پاک کے بھی نوکر ہیں، ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جو صحابہ کا دشمن ہے، اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جو اہل بیت و پنجتن پاک کا دشمن ہے۔ اللہ کے فضل سے اگر صحابہ نے جو مصطفیٰ سے دین لیا تھا، اگر اس کی خوشبو کہیں سے آتی ہے تو اللہ کے فضل سے اس خوشبو کو لینا ہو تو مسلک کے حق اہل سنت سے آج وہ خوشبو نظر آتی ہے اور کہیں سے نہیں نظر آتی۔ میں نے کہا ان جیسا کوئی ہوگا تو پھر ہی ایسا ظلم کو دکھا پائے گا نا۔ اس پہ میں نے کہا ممکن ہے کسی کو سمجھ نہ آئے تو اپنے عقیدے کا اظہار فاروق اعظم کی زبان سے کرا دیتا ہوں۔ فاروق اعظم جب کیسر و کسریٰ کو آپ نے جہنم رسید کی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، تو وہاں سے مال غنیمت آیا، مال غنیمت آیا، اور یہ اپنے موضوع سے ملتی ہوئی بات ہے جو چلا رہے ہیں۔ جب فاروق اعظم ان کی نسل کے بارے میں یہ فرمائیں ان جیسا ذرا لا کے دکھا، تو پھر میرے آقا کو تو وہ بے مثل مانتے ہی ہوں گے نا لازمی طور پہ۔ دونوں طرف سے بات پورے اپنا دلیل کے طور پہ پیش کی جا رہی ہے۔ آپ نے مسجد نبوی میں مال کو پھیلا دیا، فرمایا بلاؤ لوگوں کو غنیمت سے اپنا اپنا حصہ لے لیں، غنیمت سے اپنا اپنا۔ جنتی نوجوانوں کے سردار جناب امام حسن تشریف لاتے ہیں، آپ نے 1000 درہم ان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جنتی نوجوانوں کے دوسرے سردار امام حسین تشریف لاتے ہیں، آپ نے 1000 درہم اس شہزادے کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ کے اپنے بیٹے آتے ہیں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن، آپ نے 500 درہم اٹھا کے اس کو دے دیے۔ کتنے؟ 500 درہم۔ اور جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کو کتنے دیے؟ عبداللہ بن عمر نے سوال کیا، عبداللہ بن عمر نے، سوال بھی طویل ہے جواب بھی طویل ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے اس کو مفہوماً آپ کے سامنے نتیجہ ذکر کرنا ہوں، نہ پوری حدیث میں روایت پڑھ سکتا ہوں جتنا وہاں طوالت ہے۔ نتیجہ یہی ہے جو آپ کو دینے چلا ہوں۔ کہا کہ یا امیر المومنین، یہ خلیفہ وقت کا بیٹا بھی ہے، خلیفہ وقت کا بیٹا بھی ہے۔ یا امیر المومنین، جب حسن و حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے اس وقت بھی تلوار اٹھا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی خاطر جہاد کیے تھے، یہ فرق کیوں ہے؟ ان کو 1000 اور مجھے 500، اور دلیل کیا رکھی ہے؟ ہماری زندگیاں بیت گئی ہیں اسلام کی خاطر قربانیاں دیتے دیتے دیتے، یہ ابھی بچے تھے، ہم اس وقت سے تلوار اٹھا کے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ امیر المومنین مجھے 500 دیا ہے، میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، اور حسن و حسین کو کتنے؟ 1000 دیے ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ اب جو میں نے کہا نا فاروق اعظم نے بھی وہی کہا ہے، اور یہ مجمع صحابہ و اہل بیت کا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں عبداللہ اپنے بیٹے کو، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے، فرماتے ہیں عبداللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حسن کو 1000 کیوں ملے، حسین کو 1000 کیوں ملے، تجھے 500 کیوں ملے؟
کیا تو حسن و حسین جیسا ہے؟ کیا تیرا مقام حسن و حسین جتنا ہے؟ فرمایا اگر تو کہے ہاں تو امیر المومنین تجھ سے دلیل کے طور پہ سوال کرے گا، کیا تیرا باپ ایسا ہی ہے جیسا حسن و حسین کا ہے؟ کیا تیری ماں ایسی ہی ہے جیسی حسن و حسین کی ہے؟ کیا تیری نانی ایسی ہی ہے جیسی حسن و حسین کی ہے؟ کیا تیرا نانا ایسا ہی ہے جیسا حسن و حسین کا ہے؟ کہا اے عبداللہ یہ مت سوچ، ان جیسا تو نہیں ہے، اس لیے ان کو 1000 ملے، تجھے 500 درہم ملے۔ نہ تو ان جیسا ہے، نہ تیرا ابا ان کے ابے جیسا ہے، نہ تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے، نہ تیری نانی ان کی نانی جیسی ہے، نہ تیرا نانا ان کے نانے جیسا ہے۔ یہ تو گھرانہ ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ بلند آواز سے خلیفہ ثانی شہنشاہ عدالت، شہنشاہ عدالت، میرے مصطفیٰ کریم کا سچا غلام، شاگرد خاص فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور کسی بند کوٹھری میں نہیں اعلان ہو رہا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، مدینے والے سارے آئے ہوئے ہیں، صحابہ و اہل بیت کا مجمع ہے۔ فرمایا عبداللہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ تو گھرانہ ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ اب میں اس کو لے آؤں، میرا جملہ تو پورا ہو گیا نا کہ ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا یہ فاروق اعظم نے کہہ دیا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف لے کے آؤں، ان کو سمجھاؤں جو میرے آقا کے مماثلت کے دعوے دار ہیں۔ ارے سوچ کے جملہ بولا کر، فاروق اعظم کے عقیدے میں کسی کو شک، جو میرے فاروق اعظم کے عقیدے میں ذرا برابر شک کرے وہ مسلمان ہو سکتا، جو فاروق اعظم کے خلاف بولے وہ کبھی مسلمان ہو سکتا؟ آپ کی توحید پرست ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، جو 24 گھنٹے صحابہ کو سر سے اوپر اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے صحابہ کی شان ہے، مصطفیٰ کریم کی نسبت کی وجہ سے وہاں زبان نہیں ہلتی۔ شان صحابہ کانفرنس اچھی بات ہے، ہم صحابہ کی شان کے قائل ہیں، لیکن دیکھ تو تھی کہ صحابہ کو شان ملی کن کی دار اقدس سے ہے، مصطفیٰ کریم کی نسبت سے ملی ہے۔ اب فاروق اعظم تو توحید پرست ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ عبداللہ تو ان جیسا، تیرا باپ ان کے باپ جیسا، تیری ماں ان کی ماں جیسی، تیرا نانا ان کے نانے جیسا۔ گویا یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو گھرانہ ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ فاروق اعظم مصطفیٰ کریم کی نسل پاک کو بے مثل و بے مثال سمجھے۔ تو کس نبی کا کلمہ گو ہے؟ تو مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھ کے بیٹھا ہے۔ بندے کو کچھ شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے کہ کل کو ہم نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جانا بھی ہے، یا رسول اللہ کوئی سنتا نہیں ہے، کرم فرمائے۔ آپ کو حدیثیں میں سنا آیا ہوں، بخاری مسلم کی حدیثیں۔ تو اب تمام ہی صحابہ سن رہے تھے، کسی نے انگل اٹھائی، آپ کہیں جی وہ تو بادشاہ تھے۔ اوئے آپ کے زمانے کے بادشاہ تھوڑی ہیں، وہاں تو کسی بھی شخص کو امیر المومنین کی بارگاہ میں بولنے کا مکمل حق حاصل ہوتا تھا۔ یہ آپ کا زمانہ ہے، یہاں تو ہر بندہ بادشاہ کو مل ہی نہیں سکتا، بولنا تو دور کی بات ہے۔ یہاں تو ایک چھوٹے سے افسر کو، حکومتی افسر کو ملنا ہو تو 500 بندوں کو پہلے رشوت دینی پڑتی ہے۔ وہاں یہ نظام نہیں تھا، وہاں ڈائریکٹ بادشاہ وقت تک ایک عام آدمی کی رسائی ہوتی تھی، اور وہ پوچھ بھی سکتا تھا کہ قبلہ یہ کیوں ہوا ہے۔ اسلامی حکومت کا نظام یہ ہوتا ہے، اسلامی حکومت کا نظام یہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ کون؟ جبریل امین۔ عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں۔ جبریل امین نے آ کے کہا
بس میں جو کہا وہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر میرے آقا نے اس کی جو تفصیل مانگی ہے انشاءاللہ وہ زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک پر جبریل نے آ کے کہا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا ظاہرو، السلام علیکہ یا باطنو۔ میرے آقا کو جبریل نے یوں سلام کیا تو میرے محبوب فرماتے ہیں جبریل یہ صفتیں تو اللہ کی ہیں، یہ صفتیں تو نے مجھے اول آخر ظاہر باطن کہہ کے سلام کہا، اول ظاہر اول آخر ظاہر باطن یہ صفات تو اللہ کی ہیں، جبریل تو نے کیوں کہا؟ عرض کی میں نے خود نہیں کہا، میں نے خود یا رسول اللہ میں نے خود نہیں کہا، مجھے رب نے فرمایا کہ میرا محبوب اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ یا رسول اللہ رب نے پھر بتایا بھی ہے اول کیسے ہے، آخر کیسے ہے، ظاہر کیسے ہے، باطن کیسے ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، یہ آپ کے رب کا آرڈر اور حکم ہے۔ اب وہ رب نے کیا بتایا، کیسے آپ اول و آخر ظاہر و باطن ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا اول و یا آخر و یا ظاہر و یا باطن، اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، جبریل سے رب نے ایسے ہی صلاۃ و سلام پیش کروایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کلمات آئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت جو ہے وہ اگلے جمعۃ المبارک کو عرض کریں گے بشرط صحت و زندگی۔ اللہ تعالی ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ الصلاة